لیے، وہ کھاتا ہے تو اللہ کے لیے، وہ پیتا ہے تو اللہ کے لیے۔ اولیاء کرام نے ہمیں ایک سبق دیا ہے، ہمیں ایک ذہن دیا ہے، اپنے ذہنوں کی تختی پر نوٹ کیجیے۔ اولیاء کرام نے ہمیں یہ ذہن دیا ہے اپنی زندگی کے ذریعے سے، تاریخ میں ان کی زندگی کے صفحات موجود ہیں، ہمیں یہ ذہن دیا ہے کہ اے لوگوں، تمہاری زندگی کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اولیاء کرام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور صرف اللہ کا ذکر اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اولیاء کرام نہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرتے اور نہ وہ جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ وہ کسی مقصد کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہاں، وہ ذکر کرتے ہیں تو صرف رب کی رضا کے لیے ذکر کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ حضرات محترم کو قرآن نے فرمایا یریدون وجہہ، وہ اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہیں۔ حضرات محترم تو یہاں قرآن کی مختلف آیات ہیں جن میں اولیاء کرام کا ذکر کیا گیا اور منصب کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ہم پوری زندگی بھی اس میں خرچ کریں تو ان کے مراتب اور ان کے درجات کی بلندیوں تک ہمارے ذہن کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اولیاء کرام کو وہ طاقت عطا کی ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں میں، اپنے مٹھیوں میں مخلوق کے دلوں کو لے لیا کرتے ہیں، اپنی جانب پھیر دیا کرتے ہیں، اور وہ چاہیں تو لوگوں کے دلوں کو خود سے دور کر دیا کرتے ہیں۔ ان کو یہ طاقت اللہ رب العزت نے عطا کی ہوتی ہے کہ وہ اگر کسی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھ کو بند کرتے ہیں اور دنیا تو کیا وہ اسے خدا کو مشاہدہ کر دیتے ہیں، لوہے محفوظ پر لکھا ہوا دیکھ لیتے ہیں۔ سیدی سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ایک کتابیں بہت زیادہ علم والے لوگ سمجھتے ہیں، مگر خطاب کو ایک عام انسان بھی سمجھ لیتا ہے، اسی لیے کتابت کے ذریعے سے بڑا کام ہوا ہے۔ اللہ اکبر، حافظ مرشد حضور غوث پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سرکار غوث اعظم جیسا ولی اگر ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا کوئی مفکر ہمیں نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا کوئی معمار قوم ملت ہمیں نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا عظیم مسلم ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا جیسے مصنف ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا جیسے عظیم صاحب ولایت کوئی نظر نہیں آتا، ویسے حضور غوث اعظم جہاں اپنی شخصیت کے اندر ایک بڑی عظیم ہستی ہے، ہر جہت سے وہ بے مثل بے مثال ہے، اسی طریقے سے اللہ نے ان کو جو خطابت کا فن عطا کیا تھا، ان کے دور میں آپ جیسا خطیب دنیا نے نہیں دیکھا۔ خطابت کا وہ عالم تھا کہ حضور غوث پاک کی محفل میں ایک وقت میں 70,000 لوگ جمع ہوا کرتے تھے، 70,000 لوگ، اور یہ کیمرے کتنے ہیں جو بیان ریکارڈ کر رہے ہیں، لیکن اس دور میں کیمرے تو نہیں تھے، لیکن غوث پاک کے خطابات کو ریکارڈ کرنے کے لیے، یعنی ان کو لکھنے کے لیے 400 بندے قلم لباس لے کر کے بیٹھتے تھے اور حضور غوث پاک کا خطاب لکھا کرتے تھے۔ جب غوث پاک خطاب فرماتے تھے تو انسانوں کے علاوہ جنات کا مجمع بھی ہوا کرتا تھا۔ ابھی یہ منتظمین نے کتنی محنت کی ہوگی، تب کہیں جا کر یہ ہزاروں کا مجمع جمع ہے، لیکن 70,000 نہیں ہوں گے۔ جہاں تک میرا خیال ہے اس مجمع میں اتنی محنتوں کے بعد، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد ہزاروں آئے ہیں، مگر 70,000 نہیں ہے۔ آج سے 900 سال پہلے نہ کوئی تشہیر ہے، نہ کوئی انٹرنیٹ کا دور ہے، نہ کوئی تشہیر کرنے والا ہے، اور 70,000 کا مجمع ہے۔ اللہ اکبر! اور پھر یہ 70,000 تو انسانوں کا مجمع ہے، اس میں جنات الگ ہے، اس میں فرشتے الگ ہے، اور پھر اللہ اکبر! صرف فرشتے اور جنات نہیں بلکہ انبیاء بھی تشریف لاتے ہیں، اور صرف انبیاء نہیں، امام الانبیاء بھی تشریف لاتے ہیں، مولا علی بھی تشریف لاتے ہیں۔ میرے امام نے بیان کیا، کہتے ہیں اللہ اکبر! ولی کیا مرسلی خود خیر الرسل آئے، تیری باز کی محفل ہے یا